اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والیقنی بالصالحین۔ آج حدیث خوانی کے حوالے سے جو حدیثیں ہم لوگ جن کو پڑھ رہے تھے اس میں کی ایک حدیث جو عقل کے ہی حوالے سے ہے کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث فرماتے ہیں کہ خلق اللہ تعالی عقل من اربعۃ اشیاء، اللہ نے عقل کو 4 چیزوں سے پیدا کیا، من العلم والقدرت والنور والمشیئۃ بالامر، علم سے، قدرت سے اور نور سے اور اپنے امر کی مشیت سے، ان 4 چیزوں سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ فجعلہ قائما بالعلم دائما بالملکوت، تو عقل کا ستون جو ہے وہ علم کو قرار، ہمیشہ عقل جو ہے وہ عالم ملکوت میں رہے گی۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے عالم مادہ، اس کے بعد جو دنیا ہے اس دنیا کو کہا جاتا ہے عالم ملکوت۔ عالم ملکوت وہ عالم ہے کہ جہاں کے اوپر مادہ نہیں پایا جاتا، میٹر نہیں۔ عقل کیونکہ مادے سے خالی ہے، میٹر سے خالی ہے، ہمیشہ جو ہے عقل جو پرواز کرتی ہے وہ عالم ملکوت میں رہتی ہے، یعنی کبھی بھی عقل جو ہے وہ پست چیزوں کی جانب نگاہ نہیں کرے گی، بلکہ جو بلند چیزیں ہیں، جو مادے سے ماورا ہیں، ان کی جانب نگاہ کرے گی۔ یہ حدیث بہرحال بتا رہی ہے کہ عقل جو ہے وہ 4 چیزوں سے پیدا ہوئی ہے، اور عقل کا ستون جو ہے وہ علم ہے، اور ہمیشہ عقل جو ہے وہ ملکوت میں رہتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مادے کے اندر، میٹر کے اندر عقل کو تلاش کر رہا ہے تو وہاں کے اوپر مادے کے اندر اور میٹر میں جو ہے عقل نہیں نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ دوسری ایک حدیث ہے جس کے اندر حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہل، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہوتی ہے اور اس کا دشمن اس کا جہل ہوتا ہے۔ آپ یہ بات غور کیجئے، احادیث کے اندر ہمیشہ عقل کے مقابلے میں جہل کو رکھا گیا ہے، یعنی جہل عقل کی ضد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اصول کافی کا جو پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، تو وہاں عقل اور جہل کو
ایک دوسرے کے مقابلے کے اوپر بیان کیا گیا. احادیث کے اندر بھی جو ہے اس کی تائید ہوتی ہے کہ عقل جو ہے وہ جہل کے مقابلے پہ آتی ہے. چنانچہ حضرت یہاں کے اوپر حضرت امام رضا جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہوتی ہے اور اس کا دشمن اس کا جہل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک حدیث ہے جس میں عقل کی حجیت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ عقل ہر ایک کے لیے حجت ہے. اِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْن، یہ حدیث حضرت امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہوئی کہ بے شک اللہ نے لوگوں کے اوپر دو طرح کی حجتیں قائم کی، حجتاً ظاہرہ و حجتاً باطنہ. ایک ظاہری حجت ہے اور ایک باطنی حجت ہے. فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ، حجت ظاہری جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے انبیاء ہیں اور ائمہ طاہرین. وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ، اور جو حجت باطنہ ہے وہ انسان کی عقلیں ہیں. لہذا یہ حجت ظاہرہ جب بھی جو بات کہے گی وہ حجت باطنہ کی تائید ہوگی، یعنی جو بھی بات ہوگی وہ عقل کے مطابق ہوگی، عقل کی تائید کرے گی، عقل کے برخلاف نہیں ہو سکتی. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی کوئی بات پیش کی جائے جو خلاف عقل ہو، جس کو عقل قبول نہ کرتی. تو اللہ نے دو طرح کی حجتیں لوگوں کے اوپر قائم کی ہیں، ایک حجت ظاہرہ ہے اور ایک حجت باطنہ ہے. حجت ظاہرہ کا کام یہ ہے کہ انسان کو کمال کی انتہا تک پہنچانا. وہی کام حجت باطنہ کا بھی ہے، وہی کام عقل کا بھی ہے کہ عقل بھی انسان کے لیے کمال کی راہ کو معین کرتی ہے اور کمال تک رہنمائی کرواتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تک حجت ظاہرہ نہ پہنچے تو قیامت میں ایسے انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کی عقل کو استدلال کے طور کے اوپر قائم کرے گا، حجت کے طور پہ قائم کرے گا کہ جو اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر عقل کو رکھا ہے، اور یہ عقل ہے کہ جو صحیح اور غلط کی تمیز انسان کو بخشتی ہے. اس عقل کے ذریعے سے انسان آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حق کی راہ کو پا لیتا ہے، اس پر گامزن ہو سکتا ہے. تو انسان جو ہے وہ بہرحال ایسی صورت میں کہ اگر انسان اپنی حجت کی مخالفت کرے تو عذاب الہی کا مستحق قرار پاتا ہے. اور اگر جو ہے انسان حجت کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہا ہے تو اس صورت میں جو ہے ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. اللہ کسی بھی قوم کے اوپر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا جب تک کہ اس پر اپنی حجت کو قائم نہ کرے. حجتیں دو طرح کی ہیں، ایک حجت ظاہرہ، ایک حجت باطنہ. اسی بنا کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے، حجت باطنہ اس کے پاس نہیں موجود ہے، یعنی عقل اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہر طرح سے معاف رکھا گیا ہے. نہ اس کے اوپر جو ہے احکام واجب ہیں، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ تکالیف واجب ہیں، نہ جو ہے پھر اس کا کوئی مواخذہ ہوگا قیامت میں اس سے کیا حساب و کتاب میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی کہ اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں یہ ساری چیزیں اس کے لیے معاف تھیں. خداوند کریم جو ہے وہ بہرحال ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا
ہو سکیں اور صحیح طریقے سے ہم جو ہے ان احادیث کو سمجھ سکیں۔ آج کا دن مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت سے، اور بہرحال ماہ رجب جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کئی مناسبتیں ہیں جو اس مہینے کے اندر ہیں۔ خود یہ مہینہ رجب کا مہینہ جس کو ماہ حرام کہا جاتا ہے، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں 4 مہینے ہوتے تھے کہ جن کو شہر حرام کہا جاتا ہے۔ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، تو شہر حرام یعنی وہ مہینے کہ جن میں خود جاہل عرب بھی جو ہے قتل، غارتگری، جنگ و جدال، ظلم و ستم، اس سے اپنا ہاتھ روک لیتے تھے اور ان مہینوں کا احترام، کسی سے کوئی متعرض نہیں ہوتا تھا، اور بہرحال ان مہینوں کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے امن و امان قائم ہے۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا اور کہا کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا، ویسے ہی عہد اسلام کے اندر بھی ان کا احترام ہوگا، اس میں جو ہے جنگ نہیں ہوگی۔ عام مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں، یہ 4 مہینے، ایک ان میں سے رجب ہے، دوسرا ذی قعدہ، تیسرا ذی الحج اور چوتھا محرم۔ 3 مہینے پے در پے واقع ہوئے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، لیکن رجب جو ہے وہ الگ ہے۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے یہ ماہ حرام میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی بنا کے اوپر اگر عام دنوں کے اندر انسان جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن جو ہے ماہ حرام کے اندر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا پھر دگنا گناہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عام دنوں کے اندر کوئی اگر اچھا کام انجام دیتا ہے اس کا ثواب ہے، لیکن اگر ماہ حرام کے اندر اچھے کام کو انجام دے گا تو اس کا دگنا ثواب ہے۔ تو یہ ماہ مبارک رجب، اور اس کے فضائل بے پناہ ہے، اور آپ جو ہے وہ کتابوں کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک فرشتے کو جو ہے وہ مامور کرتا ہے کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان صدا لگاتا ہے، اے نا رجبیوں، کہاں ہیں رجب والے، جو رجب کے اندر مناجات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، یتیموں اور مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال اپنے فضائل کے اعتبار سے یہ مہینہ امتیاز رکھتا ہے۔ اسی مہینے میں 1 تاریخ کو امام محمد باقر کی ولادت تھی، اور آج 3 تاریخ ہے کہ آج ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت کی تاریخ ہے۔ آج کا پورا درس جو ہے ہم اپنے انہی امام سے
منسوخ کریں گے. حضرت کی جو القاب تھے اس میں مشہور ترین لقب تو حضرت کا نقی ہے، لیکن اور بھی القاب ہیں. ہادی بھی آپ کا لقب ہے، نجیب بھی لقب ہے، مرتضی ہے، عالم ہے، متقی ہے، فقی ہے، امین ہے، معتمن ہے، طیب ہے، اور ایک حضرت کا لقب ہے المتوکل، العسکری، الناصر. یہ متعدد القاب آپ کے ہیں، اور مشہور ترین جو لقب ہے وہ ہادی ہے اور نقی. ان دو لقبوں کے ذریعے سے آپ کی زیادہ شہرت ہوئی. آپ کو متوکل نے بغداد بلوایا تھا، اور پھر جب آپ وہاں آئے تو سامرا میں طلب کیا تھا. سامرے کے اندر جو آئے ہیں متوکلی نے بلوایا تھا، تو تقریباً جو ہے 20 سال 9 مہینے آپ نے یہاں کے اوپر زندگی گزاری ہے، اور اس میں جو ہے آپ ایک طرح کی نظر بند کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ سامرا جو ہے وہ فوجی چھاونی تھا، وہاں کے اوپر جو ہے آپ رکھا گیا. مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ وہ مرکزیت جو امام کو مدینے میں حاصل تھی اس مرکزیت کو ختم کیا گیا، لوگ آسانی کے ساتھ آپ تک نہ پہنچ سکے، آپ سے رجوع نہ کر سکے، اور امام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے. اچھا، امام کے زمانے میں بے پناہ انقلابات علویوں کی جانب سے بنی عباس کے خلاف رونما ہوئے، اور اگرچہ تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ امام نے ان انقلابات کی تائید کی، لوگ حکومت کی ظلم و جور سے اتنے زیادہ پریشان تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا. اور خاص طور کے اوپر اگر پتا چل جائے کسی کو کہ یہ جو ہے اہل بیت اطہار کا چاہنے والا حاکم وقت کو، اس کے اوپر جو ہے بے پناہ سختی کی جاتی تھی. یعنی وہ دور ایسا دور ہے کہ جب انسان اگر اپنے کو ملحد کہے، دہریہ کہے، بے دین کہے تو آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس کے برخلاف اگر اپنا تعارف پیش کرے کہ وہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے، علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، ان کا شیعہ ہے، تو زندگی جو ہے ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ دشوار ہو جاتی. ان حالات میں حضرت نے زندگی گزاری، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 8 سال کا آپ کا سن تھا کہ جب آپ درجہ امامت کے اوپر فائز ہوئے، اور اس سن میں بہرحال جو ہے حکومت کی جانب سے ایک شخص کو معین کیا گیا تھا کہ وہ حضرت کو قرآن کی تعلیم دے، دین سکھائے، اور کوشش حکومت نے یہ کی تھی کہ اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہ 8 سال کا بچہ ہے، جیسی اس کی تربیت کی جائے گی ویسے ہی یہ بن جائے گا، تو لہذا حکومت نے اپنے اعتبار سے ایک بہت ہی ماہر اور حاذق استاد کا انتخاب کیا کہ یہ ماہر اور حاذق استاد حکومت کے منشے اور اس کے ارادے کے مطابق جو ہے اہل بیت اطہار کی اس بچے کی تربیت کرے،
اور پھر اس کو جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ گویا کہ حکومت کی تائید کرے گا اور حکومت کے اعمال کے اوپر مہر لگائے گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس شخص کو معین کیا گیا تھا حضرت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، حکومت کی جانب سے جب ایک جاسوس بھیجا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ بھئی پتہ لگایا جائے کہ تم نے جو ہے اس بچے کی کیسے تربیت کی، علمی اعتبار سے یہ بچہ جو ہے کہاں تک کے پہنچا، تو وہ شخص کہ جو معلم بنا کے بھیجا گیا تھا اس نے اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں جب اس بچے سے کوئی علمی مسئلہ اس کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس مسئلے کی یہ اتنی گرہیں کھولتے ہیں اور اتنا زیادہ جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں اور ایسے گہری گہری باتیں جو ہیں وہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں پھر دنگ رہ جاتا ہوں اور مجھ کو اس بچے کے سامنے اپنے جہل کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے احساس دلا دیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے کہ جو رسول اللہ کے علم کا وارث ہے اور علم لدنی کا حامل۔ حضرت مدینے کے اندر جب تک تھے اس وقت تک جو اہل بیت اطہار کے پاس زمینیں تھی، بھئی دیکھیے ایک مسئلہ ہے، یہ معمولاً لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، سوال یہ لوگوں کا ہے کہ اہل بیت اطہار کا خرچ کیسے چلتا تھا، آل محمد اپنی زندگی کی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا یہی لوگ جو ہیں جو خمس اور زکوٰۃ کا پیسہ دیتے تھے اس پیسے کو وہ استعمال کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنے خرچ کو پورا کرتے تھے، یا ان کے پاس آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ تھا؟ اگر آپ احادیث کی چاہے کتابیں ہوں اور چاہے جو ہے وہ تاریخی کتابیں، ان کی ورق گردانی کیجیے گا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اہل بیت اطہار ہمیشہ کھیتی کرتے تھے، باغبانی کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنے خرچ کو آمادہ کرتے تھے۔ چنانچہ جناب امیر سے لے کر 11ویں امام تک مستقل ہمارے ائمہ جو ہیں اس پیشے سے منسلک رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ پیشہ ہے کشاورزی کھیتی کہ جو انبیاء کا پیشہ ہے، اس کام کو انجام دیتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ داخل ہوا، میں نے امام ہادی کو کھیت کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا اور پسینے جو تھا وہ امام کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور گھٹوں تک پسینہ جو ہے بہ بہ کے آ رہا تھا۔ ایسی سخت مشقت جب میں نے حضرت کو کرتے ہوئے دیکھی تو میں نے حضرت سے سوال کیا کہ آپ کے غلام کہاں ہیں، آپ کے خادم کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں جو ہے وہ کام کر رہے؟ تو حضرت نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر میں اپنے کھیت کے اندر جو وہ کام کر رہا ہوں تو یہ کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ میرے جد بزرگوار کہ جن کی سیرت میرے لیے نمونہ عمل ہے، جن کی ذات میرے لیے اسوہ ہے، وہ بھی اسی طرح سے اپنی کھیتوں کے اندر جو ہے وہ کام کرتے تھے، یعنی جناب رسول خدا اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر میں کر رہا ہوں تو اس میں تم کو کوئی تعجب
نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں اگر اس چلتی دوپہر کے اندر اپنا رزق حلال تلاش کر رہا ہوں تو اور اس میں جو ہے مشقت برداشت کر رہا ہوں، تو یہ عین عبادت ہے، تاکہ میں تمہارے جیسے افراد کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکوں۔ یہ تو بہرحال ایک خاص سیرت کا پہلو ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار ذاتی طور کے اوپر جو ہے کھیتی کرتے تھے، یا بعض جگہوں کے اوپر ملتا ہے کہ بعض لوگوں کو جیسے کس پیسہ دیا، سرمایہ دیا، ایک ایگریمنٹ ہے فقہ کی زبان میں، اس کو کہا جاتا ہے مزاربہ۔ یہ مزاربہ جو ہے قبل از اسلام بھی رائج تھا، اور اسلام کے بعد بھی جو ہے وہ اسلامی فقہ کے اندر بھی جو ہے اس کو قبول کیا گیا۔ تو یہ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے مزاربے کے اندر کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، اور مگر وہ تجارت اور کاروبار کی مہارت نہیں رکھتا۔ ایک انسان ہے کہ جس کے پاس تجارت کرنے کی مہارت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں۔ تو جو صاحب مال ہے، صاحب سرمایہ ہے، وہ اپنا سرمایہ اس شخص کو دے کہ جو تجارت میں مہارت رکھتا ہے، کہ تم مجھ سے پیسہ لو، جا کے کاروبار کرو، جو فائدہ ہوگا، جو بینیفٹ ہوگا، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یا تو ہم آدھا آدھا جو ہے فائدہ لے لیں گے، یا 1/3 لے لیں گے، جو بھی طے پائے۔ اس کو فقہ کی زبان میں مزاربہ کہا جاتا ہے۔ قبل از اسلام پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب بھی جو ہے یہ کام انجام دیتے تھے۔ خود حضرت ختیجہ کا بھی یہی کام تھا کہ بھئی وہ مختلف لوگوں کو اپنا سرمایہ دیتی تھی کہ جاؤ جا کے اس کے ذریعے سے کاروبار کرو، اور پھر جو ہے جو اس سے نفع ہوگا اس نفع میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اور ائمہ طاہرین کی زندگی کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ ایک تو ائمہ جو ہے اپنا خرچ کھیتی کے ذریعے سے پورا کرتے تھے، باغ لگاتے تھے، باغوں کے ذریعے سے جو ہے اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ دوسرا جو طریقہ کار تھا ائمہ کا کہ ائمہ جو ہیں وہ لوگوں کو سرمایہ دیتے تھے، پیسہ دیتے تھے، وہ افراد کہ جو مہارت رکھتے ہیں کام کرنے کی، ان کو پیسہ دیا جاتا تھا کہ وہ جائیں اور جا کے بازار کی ڈیمانڈ دیکھیں کہ بازار کے اندر کس سامان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس سامان کو خریدیں، اس کو لے جا کے فروخت کریں، جو اس پہ فائدہ ہوگا وہ فائدے میں پھر شریک ہوں گے۔ تو دوسرا طریقہ ائمہ طاہرین کا یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے اپنے خرچ کو پورا کرتے تھے، اور ایسے جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو حضرت کی زندگی کے پہلو ہیں اور بڑے نمایاں پہلو ہیں، تو بہرحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی سیرت میں نمایاں نہ ہو، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار زمانے میں مختلف مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، چنانچہ ہر امام کے زمانے میں بعض مشکلات جو تھی وہ الگ ہوتی تھی، تو لہٰذا جو زمانے کی زندہ سوالات ہوتے تھے، جو مشکلات ہوتی تھی، ان کے مطابق جو ہے وہ امام جو ہے اپنے طریقہ کار کو اپناتے تھے۔ امام ہادی علیہ السلام ان کے زمانے میں خاص طور کے اوپر جو ہے عقیدے کے اعتبار سے بے پناہ انحراف پایا جا رہا۔ ایک طرف آپ سوچیے کہ امام ہادی کا وہ جو دور ہے، معتزلہ جو
جن کے حوالے سے عقائد میں آپ کے سامنے گفتگو کی گئی ہے کہ معتزلہ کو بنی عباس میں خاص طور پہ مامون نے بے پناہ جو ہے وہ حمایت دی تھی اور سرپرستی کری تھی، لہٰذا معتزلی جو ہیں وہ ان کو دربار کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اور بہرحال ان کے مقابلے کے اوپر اگر کوئی آتا تھا تو اس کو جو ہے وہ رد کر دیا جاتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اس زمانے میں عقائد کے میدان میں مختلف جو ہیں وہ بحثیں وجود میں آئی۔ اس میں سے ایک بحث تھی کہ قرآن جو ہے وہ حادث ہے یا قدیم، مخلوق ہے یا خدا کی مخلوق نہیں۔ یہ بحث اتنی زیادہ بڑھتی ہے کہ جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کو قید و بند کی زندگی کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے اور پھر جلا وطن کر دیا جاتا ہے، مختلف سزائیں دی جاتی ہیں۔ نہ معلوم کتنے لوگوں کی گردنوں کو جو ہے وہ کاٹا گیا ہے کہ جو اس چیز کا اعتراف نہیں کرتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی مخلوق ہے یا حادث ہے، جو اس کا جو ہے اعتراف نہیں کرتے تھے ان کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جاتا تھا، سزائیں دی۔ اس کے علاوہ جبر اور اختیار کی بحث، یہ بھی بحث جو تھی وہ زور و شور کی تھی اس زمانے میں، کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے یا مختار ہے۔ اس بحث نے بھی جو ہے کافی رونق حاصل کر دی تھی۔ ایک گروہ جو تھا عشائرہ کا جو جبر کا قائد تھا، اور معتزلہ جو تھے وہ اختیار کے قائد تھے۔ یہ عام بحثیں جو تھی، عام مسلمانوں کے درمیان کی بحثیں آتی تھی۔ خود شیعوں کے درمیان جو انحرافات پیدا ہو رہے ہیں، وہ انحرافات انسان کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہی پیدا کر دیتی ہے۔ خاص طور کے اوپر اہل بیت اطہار کے حوالے سے غلط نظریات کا قائل ہو جانا، ان کو جو ہے خداوند کریم کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا کر دینا، یا جو ہے اللہ کے مقابلے میں کہا جائے کہ یہ بھی مستقل ہیں اور اپنی رائے رکھتے ہیں، اپنا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے مکمل طور کے اوپر جو ہے ہاتھ کھینچ لیا ہے، پوری کائنات پوری دنیا کو جو ہے ان کے حوالے کر دیا ہے، جیسا چاہیں یہ کام کریں۔ اب اللہ جو ہے کچھ نہیں بولے گا، جو چاہیں اس کائنات کے اندر تصرف کریں، اللہ جو ہے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یعنی تفویض کا عقیدہ یہ پیش کیا جانے لگا۔ یا بعض افراد تھے کہ جو امام ہادی کے شاگردوں میں سے تھے لیکن فکری اعتبار سے منحرف ہو گئے تھے، جس میں سے جیسے کہ شلم خانی یا محمد ابن نصیر، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اہل بیت کی امام ہادی کی اصحاب میں پہلے جن کا شمار ہوتا تھا، شاگردوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، بعد میں یہ لوگ امام ہادی کے حوالے سے غلو کا شکار ہو گئے۔ خاص طور پہ شلم خانی، اس نے یہ نظریہ قائم کیا کہ امام ہادی وہ ہیں کہ جو جن کے اندر اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ حلول کر گیا ہے، اور یہ جو ہیں خود خدا ہیں، خود اللہ ہے، اور میں ان کا رسول۔ ایسے نظریات جو ہیں وہ ایجاد ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ذمہ داریاں بہت اہم تھیں. ایک ذمہ داری تھی کہ جو شیعوں کے اندر انحراف پیدا ہو رہا ہے اس انحراف کو روکنا، اپنے چاہنے والوں کو صحیح جہت دینا اور صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرنا. دوسرا مسئلہ تھا کہ جو دوسروں غیروں کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر، ان کا جواب دینا. تو دو محاذ تھے، ان دو محاذوں کے اوپر حضرت کو کام کرنا پڑا. چنانچہ شلبخانی یا محمد ابن نصیر یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے امام ہادی نے لعنت بھیجی ہے کہ خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ یہ میرے اصحاب میں سے ہیں اور نہ جو ہے یہ میرے چاہنے والے. جو یہ میرے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر جو ہے خدا حلول کر گیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں جو ہوں خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے جو ہوں پناہ کا خواستگار ہوں، اور میں خدا کا ایک بندہ ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا پروردگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو حضرت نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ ولایت کی صحیح تشریح کری. کیونکہ دیکھیے ولایت میں کا مسئلہ جو ہے وہ آج کے بھی دور میں جو ولایت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زبان کے اوپر بعض ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ ولایت کے قائل ہیں تو ولایت پہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ائمہ طاہرین کے حوالے سے کسی بھی نظریے کو آپ قائم کر سکتے ہیں. امام نے جو ہے جو ایک زیارت، دو زیارتیں امام سے وارد ہوئی. ایک زیارت ہے جس زیارت کا نام ہے زیارت جامعہ، دوسری زیارت ہے جس کو کہتے ہیں زیارت غدیریہ. یہ دونوں زیارتیں جو ہیں وہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوئی. اور ان دونوں زیارتوں کو اگر پڑھا جائے، پہلی زیارت جو زیارت غدیریہ ہے بڑی مفصل زیارت ہے، غدیر کے روز اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس زیارت کے اندر جو ہے انشاءاللہ جو ہے غدیر کا موقع اگر کبھی ہوا تو اور موقع فراہم ہوا تو انشاءاللہ اس زیارت کی جانب اشارہ کروں گا کہ اس میں جناب امیر کی حوالے سے جو فضائل میں آیات ہیں ان آیات کا زیارت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو روایات اور احادیث ہے ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، حضرت کی متعدد القاب کو جو ہے زیارت کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو حضرت کا ایثار فداکاری ہے اس کو جو ہے وہ زیارت کے اندر ذکر کیا گیا ہے زیارت غدیریہ میں. اور زیارت جامعہ کے اندر مجموعی طور کے اوپر تمام ائمہ علیہم السلام کو خطاب کیا گیا ہے. تو جو ائمہ کے اوصاف، ان اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، ایسے بندے کہ جو قول میں سبقت نہیں کرتے بلکہ جو ہے امر پروردگار کی اطاعت کرتے ہیں، مکرم بندے. یہ وہ بندے ہیں خدا کے کہ جن کی بنا کے اوپر جو اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اب فقہ جو ہے یہ زیارت جامعہ کی بڑی اہمیت کیا ہے. بکم فتح اللہ، آپ کے ذریعے سے اے اہل آل محمد، آپ کے ذریعے سے اللہ نے اس کائنات کی ابتدا کی. وبکم یخطب، آپ ہی کے ذریعے سے اللہ جو ہے اس کائنات کا اختتام کرے. وبکم ینزل الغیث، آپ کے واسطے سے پانی جو ہے وہ نازل، آپ ہی کے ذریعے سے اللہ کی توحید کا پیغام نشر ہوتا ہے. آپ دین کے ستون ہیں، آپ نے اللہ کی بزرگی اور برتری کو دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے، نمایاں کیا ہے.
آپ خدا کے پاک و پاکیزہ بنتے ہیں. اب یہاں پر ظاہر جب یہ فقرہ کہتا ہے کہ ماں کم نہ ماں ادوے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کے دشمن کے ہمراہ نہیں ہوں. آج علماء جو ہیں جب اس فقرے کو پڑھتے تھے تو ان کی حالت زندگی میں ملتا ہے کہ پوری جان سے کام جاتے تھے کہ اس فقرے کو ہم اپنی زبان کے اوپر جاری کر رہے ہیں اور اہل بیت اطہار کو ہم خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماں کو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہوں. تو یہ فقرے جو جاری کیے جا رہے ہیں، کہنے والا متوجہ ہے. اور کہ خود اس زیارت جامعہ کو اگر کبھی موقع ملے تو اس کے ترجمے کی جانب جو ہے وہ توجہ دیجیے گا کہ جو ترجمہ ہے اس سے اہل بیت اطہار کی شخصیت اور فضائل جو ہیں وہ سمجھ میں. دو طرح کا مسئلہ تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو اہل بیت کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی طرح سے اہل بیت اطہار ہے علیہ محمد. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کے مقابلے میں کھڑا کر. تو ایک طرف غالی ہے جو حد سے زیادہ بڑھا رہا ہے، ایک طرف مقصر ہے کہ جو اہل بیت کا مقام اور منصب ہے اس مقام و منصب کے اوپر ان کو نہیں رکھ رہا ہے. دونوں کی ہدایت کرنا ہے، دونوں کو نقطۂ اعتدال کے اوپر لانا ہے، حد وسط کے اوپر لانا ہے. امام ہادی نے اس کام کو انجام دیا. اس زیارت کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کا مقام بتایا، آل محمد کا کی منزلت بتائی کہ اللہ کے نزدیک آل محمد کی منزلت کیا ہے. اور بہرحال جو ہے یہ حضرت کا ایک کارنامہ ہے کہ جو انحراف پیدا ہو رہا تھا اس انحراف کے اوپر جو ہے پوری طرح سے لجام لگی اور وہ انحراف جو ہے وہ ختم ہوا. اسی بنا کے اوپر حضرت کا یہ لقب جو ہادی لقب ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوا، کیونکہ حضرت نے جو ہے دو محاذوں کے اوپر کام کیا ہے. مخالفین جو اہل بیت کے تھے ان کو بھی جوابات دیا ہے اور جو اپنوں کے اندر انحراف پایا جاتا تھا اس ان کی بھی جو ہے وہ حضرت نے رہنمائی کری. یہ دو چیزیں یہاں کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کچھ وہ احادیث کہ جو حضرت امام ہادی سے نقل ہوئی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. حضرت فرماتے ہیں کہ شر الرضیہ سوء الخلق، بدترین مصیبت ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ اس کا برا اخلاق. اگر ایک انسان کے اندر برا اخلاق پایا جاتا ہے تو یہ ایک انسان کی بدترین مصیبت ہے. اس مصیبت سے اس سے بڑی کوئی مصیبت ایک انسان کے لیے نہیں شمار کی جا سکتی کہ ایک انسان جو ہے وہ برا اخلاق رکھتا ہو. شر الرضیہ سوء الخلق، بدترین مصیبت ہے کہ انسان جو ہے وہ برا اخلاق رکھتا ہو. ایک دوسری حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں الحکمت لا تجتمع فی طباع الفاسدہ، حکمت فاسد طبیعتوں کے اندر نہیں جمع ہو سکتی. جس کی طبیعت یعنی جس کا نیچر فطرت پاک و پاکیزہ ہے حکمت وہاں کے اوپر جمع ہو. یعنی اس حدیث کی تائید جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے اس سے ہوتی ہے کہ علم ایک نور ہے. یہ نور جو ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے.
تو دل کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا، تب جو ہے یہ نور منتقل ہوگا۔ تو حکمت جو ہے پاک و پاکیزہ طبیعت کے اندر، پاک و پاکیزہ فطرت کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتی ہے۔ الحکمت لا تجتمع فی طباع الفاسدہ، فاسد طبیعتوں کے اندر حکمت نہیں جمع۔ ایک جگہ کے اوپر حضرت فرماتے ہیں کہ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر الاخر، دنیا ایک بازار ہے، ایک گروہ جو ہے اس میں فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کچھ حضرت نے جو جوابات دی، مختلف لوگوں نے سوال کیے اور لوگوں کے ان سوالوں کا حضرت نے جواب دیا۔ مثال کے طور کے اوپر یحییٰ ابن ہرثمہ نام کا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے، اس نے یہ روایت بیان کی ہے یحییٰ ابن ہرثمہ کہ متوکل جو تھا وہ مریض ہو گیا تھا، تو اس نے اللہ سے یہ نذر مانی کہ اگر اس کو شفا مل جائے گی تو وہ خدا کی راہ میں درہم کثیر دے گا، یہ نذر مانی۔ اب جب اس کو شفا مل گئی تو اس نے اپنے دربار کے فقہا کو جمع کیا اور فقہا سے سوال کیا کہ میں نے یہ نذر مانی تھی کہ اگر مجھے شفا ہو جائے گی، یہ مرض میرا دور ہو جائے گا، تو میں خدا کی راہ میں درہم کثیر دوں گا، تو میں کتنے درہم نکالوں؟ یہاں کے اوپر جو ہے لوگ جو فقہا تھے وہ انہوں نے مختلف جواب دیے، لیکن کوئی جواب جو تھا وہ متوکل کو مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے امام ہادی کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور یہی سوال حضرت سے کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ 83 دینار جو ہے وہ تم خدا کی راہ میں دو، 83 دینار۔ تو اس پر متوکل نے کہا کیوں 83 دینار خدا کی راہ میں دو؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری بہت زیادہ، کثیر کا لفظ وہاں کے اوپر آیا ہے آیت کے اندر، تو اسی آیت سے گویا کہ حضرت نے استدلال کیا کہ اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری بہت زیادہ مقامات کے اوپر مدد کری۔ تو اب یہ بہت زیادہ جو مقامات ہیں کہ جہاں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کری، تو یہ جنگ کا تذکرہ ہے کہ متعدد جنگوں میں اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہوتی تو مسلمان کی کامیابی نہ حاصل کرتے۔ اور رسول کی حیات طیبہ کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کل 83 جنگیں ہوئی ہیں۔ 83 جنگوں کو اللہ نے کثیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ تم نے جو نذر مانی ہے کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں گا تو میں خدا کی راہ میں کثیر دینار دوں گا، تو 83 دینار جو ہے وہ تم نکالو۔ بہرحال اس جواب نے جو ہے وہ
متکلم متوکل کو جو ہے وہ مطمئن کر دیا اور وہ حضرت سے کے پاس ہدیہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ حقیقت میں رسالت ماپ کے علم کے وارث ہیں. ایک نصرانی شخص تھا یعنی عیسائی جس نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ سیاہکاری کی. اس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے اس کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا. بہرحال جو اس کی سزا تھی کہ اس کو جو ہے اس پہ جو زنا کی سزا ہے اس کو دی جائے. اس نے نصرانی نے کہا کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں اور اب فوراً جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اپنی زبان پہ جاری کر لیا. دربار کا جو قاضی تھا یحییٰ ابن اقسم اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ الایمان یمحو ما قبلہ. انسان جو ہے وہ اسلام اختیار کرنے سے پہلے جو بھی غلط کام کرتا ہے اگر اسلام اختیار کر لے تو وہ سارے کام جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. لہذا اب جو ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی. یہاں پر متوکل نے جو ہے وہ حضرت سے رجوع کیا اور کہا کہ آپ بتائیے اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پہلے یہ عیسائی تھا, ایک مسلمان عورت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ سیاہکاری کری. اب جو ہے یہ جب اس کے اوپر کی سزا معین اس کی ہو گئی تو اس نے اسلام کا اظہار کیا, کیا کریں اس کے ساتھ. تو حضرت نے فرمایا اتنا زیادہ اس کو مارو کہ یہ مر جائے. تو متوکل نے فقہا کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی. فقہا جو دربار کے تھے انہی نے انکار کیا اور کہا کہ اس کا سبب جو ہے آپ امام ہادی سے دریافت کریں. تو حضرت نے قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے پیش کری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشرکین. یعنی جب وہ لوگ ہمارے عذاب کو دیکھتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے, وہی ہمارا پروردگار ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں ہم سب کا انکار کر رہے ہیں اور ہم مشرک نہیں. یعنی عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان کا اظہار کرے تو یہ ایمان بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے. گویا کہ حضرت جو ہے وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ عیسائی اس وقت اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے کہ جب اس کی سزا معین ہو چکی ہے. اگر یہ پہلے اسلام کو قبول کرتا سزا معین ہونے سے پہلے یا جو ہے گرفتار ہونے سے پہلے تو اس وقت کا مسئلہ الگ تھا. یہ حضرت کے کچھ جواب تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے. بہرحال تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام زہر دیا جاتا ہے اور زہر دینے کے بعد اسی زہر کے ذریعے سے حضرت کی شہادت واقع ہوتی ہے. جنازے کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی, بے پناہ مجمع تھا. اتنا زیادہ
لوگ تھے کہ جنازہ جو ہے جہاں اس کو دفن کرنا تھا وہاں کے اوپر جنازہ نہیں دفن ہو سکا، چنانچہ حضرت کے جنازے کو گھر دوبارہ واپس لے آیا جاتا ہے۔ آج جہاں پہ سامرا میں حضرت کا روضہ ہے اور جہاں پر حضرت کی قبر مطہر ہے، یہ حضرت کا وہ گھر ہے کہ جہاں کے اوپر حضرت کو نظر بند کیا گیا تھا، وہیں کے اوپر پھر حضرت کو دفن کیا گیا۔ مہاراج اہل بیت اطہار کے خاندان میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، ایسے متعدد واقعات ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ما منا الا مقتول اور مسلوم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے یا تو جس کو قتل کیا جائے گا تلوار کے ذریعے سے ہمارے اماموں ہم ائمہ میں سے، یا جو ہے وہ زہر سے شہید کیا جائے گا، یا تلوار کے ذریعے سے اس کو شہید کیا جائے گا یا زہر۔ اکثر ہمارے ائمہ جو ہیں زہر کے ذریعے سے شہید ہوئے، کچھ امام ایسے ہیں کہ تلوار کے ذریعے سے۔ امام ہادی علیہ السلام کو زہر دیا جاتا ہے اور اسی زہر کے ذریعے سے آپ کی شہادت پورا ہوتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جو ہے اس امام کو ہم شفیق قرار دیتے ہیں، وہ دعا گو ہیں کہ پروردگار جو ہے دنیا میں ہم کو جو ہے ان کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال ہو درس کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔